فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی ایک عورت تھی، اس کی اور اس کی بچیوں کی یہاں قبر ہے۔ اللہ رب العالمین نے جنت کا باغ و بہار بنا دیا ہے۔ ساری تفصیل جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ بات دراصل یہ ہے، فرعون کی بیٹی کو ایک کنگھی کرنے والی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والی ہے، وہ کنگھی کر رہی ہے۔ توجہ کرنا، پچھلے دوستوں کی توجہ چاہوں گا۔ کنگھی ہاتھ سے گرتی ہے، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی کہتی ہے یہ اللہ کون ہے؟ پڑھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیٹی، فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، میں خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، معاذ اللہ، مجھے سجدہ کرو۔ اس نے کہا یہ اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ رب السماوات و رب العرش العظیم، اللہ میرا بھی رب ہے اور دونوں جہاں کا پروردگار ہے۔ اس نے کہا اب غیر ابھی، میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی خدا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تیرا باپ جھوٹا ہے، میرا خدا سچا ہے۔ فرعون کے گھر کے اندر سامنے اگر اللہ رب العالمین کا پرچار کرے، خدائی دعویٰ کہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ایمان اس کو کہتے ہیں۔ اگلی بات سنو گے تو پتہ چل جائے گا ہم مسلمان کس اسٹیج پہ کھڑے ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کیسا ہے۔ لیکن اس عورت پہ 1000 بار قربان جائیں، میرے محبوب علیہ السلام جب وہاں ریت کے ٹیلے سے گزرے، آپ 2500 سال کے بعد، کتنے 2500 سال کے بعد اس دفن ہو گئے اس قبر کے اندر، آپ وہاں معراج پہ جب جا رہے تھے 2500 سال کے بعد آپ کو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ اب واقعہ بھی یہاں بیان کرتا چلوں۔ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی مسلمان عورت، جب فرعون کو پتا چلا، پچھلے بھائی میں توجہ چاہوں گا، جب پتا چلا کہ ایک خدا کے ماننے والی بھی عورت ہے، اس نے اس کے گھر والوں کو 2 بچے تھے، اس نے ان کو بلا لیا، کہا تو سمجھا کہ میرے خدائی کا انکار کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میں اس کی حمد و ثنا کرتی ہوں، میں اس کی سر بسجود ہوتی ہوں، میں اس کو سجدہ کرتی ہوں۔ اس نے کہا میرے قدموں پہ آ کے سجدہ کر دے ورنہ تجھے بھی ختم کر دوں گا، تیری نسل کو ختم کر دوں گا، تیرے 2 بچے ہیں ان کو میں جلا دوں گا۔ اس نے پتہ ہے کیا کہا اے فرعون، اگر یہ تو میرے 2 بچے ہیں، 2 لاکھ بچے ہوتے خدا کے نام پہ قربان کر دیتی۔ یہ 2 بچے ہیں، اگر 2 لاکھ بچے ہوتے میں خدا کی ذات پہ نام پہ قربان کر دیتی۔ اس نے تیل گرم کرایا، کڑھایا گرم کرایا، جب تیل گرم ہو گیا اور کئی رنگ تبدیل کر رہا ہے، اس کے بڑے بیٹے کو پکڑ کر جلاد نے وہاں ڈالا، 1 منٹ میں اس کا بچہ کباب بن گیا۔ اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائیو، زبان سے کہنا آسان ہے، میرے بچے بھی دین کے لیے ذبح نہیں ہوئے، آپ کے بچے بھی ذبح نہیں ہوئے، میں اس عورت پہ 1000 بار قربان ہو جاؤں۔ زبان سے کہنا آسان ہے لیکن آنکھوں کے سامنے اپنے بچے کو کباب بنتا دیکھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس نے ایک دل میں خیال کیا اگر دوسرا بچہ میں چلا جائے، ایسا کروں اس کو بچاؤں، میں فرعون کو مان لوں۔ لیکن اس کے پہلے بچے کی روح سامنے آ جاتی، اماں ایمان کا سودا نہ کرنا، یہ یہاں سے جانے کی دیر ہے، آگے جنت کے سبز دروازے بھی آ جائیں گے، وہاں باغ و بہار بھی دیکھنا نصیب ہو جائے گی۔ ایمان مضبوط رہا، جلاد نے اس کے دودھ پیتے بچے کو وہاں ٹانگوں سے کھینچا، بے دردی سے ظالمانہ انداز سے۔ اس کو بچے کو پتہ نہیں میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے، اماں ابا بھی کہنا نہیں جانتا۔ جلاد نے ظالمانہ انداز سے کھینچا، اس کڑھائی کے اندر ڈالا اور اس سے پوچھ رہے، وہ بھی کباب بن گیا۔ اس سے پوچھیں اگر تو جان دینی ہے یا میرے اوپر ایمان لانا ہے؟ اس نے کہا جس کی اولاد چلی جائے اس کا جینا مرنا ایک برابر ہے، میری آخری خواہش، میری وصیت یہ ہے، میری آخری خواہش یہ ہے جب میں جل جاؤں یا میں ختم ہو جاؤں، میری ہڈیاں، میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ دفن کر دینا، دنیا میں رہنا نصیب نہ ہو، آخرت کا سفر تو ہم اکٹھے کریں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان ہو تو ایسا ہو۔ پھر اس کے بچوں کے اور اس کی ہڈیوں کو ایک جگہ دفن کر دیا۔ میرے اور آپ کے نبی
سبحان اللہ۔ میرے اور آپ کے نبی 2500 سال پہ وہاں سے گزر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس قبر سے جنت کی خوشبو میرے محبوب کو عطا فرما رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ آپ نے سارا داستان بتا دی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے کرتے، ان کے لیے درجہ بلندی کی دعا کرتے کرتے مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں۔ وہاں سارے نبی آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک وہاں موجود ہیں۔ آپ کا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچتے ہیں اور اذان دی جاتی ہے۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر پڑھتا ہے اور انتظار ہے کون امام بنے گا۔ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ تھام کر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے۔ تمام نبی آپ کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں میثاق لیا تھا، لا تؤمنن بہ ولا تنصرنہ۔ اے نبیو، میرا آخر میں محبوب آئے گا، امام الانبیاء بنے گا۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، غور کرنا، ضرور بالضرور ان پر ایمان بھی لے آنا، ان کی امداد بھی کرنا۔ وَلَتَنْصُرُنَّ کا معنی میں ذمہ دار ہوں اپنے جملوں کا، ضرور بالضرور میرے محبوب پر ایمان بھی لے آنا۔ جب جبرائیل پڑھ رہا ہے، اذان پڑھ رہا ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، تمام نبیوں نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایمان بھی لے آئے اور امداد بھی اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے۔ جا کتنے شان والی مسجد اقصی ہے۔ آج مسجد اقصی کے اندر گولیاں لگائی جا رہی ہیں۔ میرے بھائیوں مسلمانوں، آج لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد کعبے کے اندر چلے جاتے ہیں، کعبے کو چومتے ہیں۔ جب کعبے کا ذکر ہوتا ہے، مسجد حرام کا ذکر ہوتا ہے، اسی ساتھ مسجد اقصی کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کبھی وہاں فلسطین و مرد کے لیے ہم نے 1000 روپے بھی خرچ کیا ہے؟ فلسطین کا مسجد اقصی روزانہ پکار کر کہتی ہے مسلمانوں میری طرف بھی دیکھو، میرے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے۔ کافی اسرائیل روزانہ گولیوں سے بچھار کر رہے ہیں، نوجوانوں کو چھلنی کر رہے ہیں، ان کے دروازے اور ونڈو وہاں گولیوں کی بچھار سے شہید ہو رہے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے وہاں شان والے خطبے، تمام نبیوں نے خطبے پڑھے ہیں۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام، اگر میں ساری بیان کروں تو ٹائم درکار ہے، تمام نبیوں نے بڑے شان۔ سب سے آخر میں آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اپنی زبان سے کہو، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے خلق سے اولیاء سے رسول اور رسول سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ تو نے میری امت کے لیے مٹی کو تیمم پانی کا درجہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، جعلت لی الارض مسجدا، پوری روئے زمین اللہ رب العالمین نے میرے لیے، میرے امت کے لیے مسجد بنا دی ہے۔ سارے نبی آپ کے چہرے کا دیدار بھی کر رہے ہیں۔